نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولأولادنا ولأساتذتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت حمزہ زبرا کے، نون عین میم انعام، تا زبرتا تو نے، علیہم علی اوپر، ہم ان کے، صراط الذین ان لوگوں کے راستے کی، انعمتا کے انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ کے، المغضوب کے غضب کیا گیا، علیہم علی اوپر، ہم ان کے، والضالین وا زبر وا اور لام زبر لانا، الظالین گمراہوں کی، غیر المغضوبی نہ کے دوسرا معنی، غیری بریکٹ کے اندر کریں گے نہ کے المغضوب، اس کے درمیان میں بریکٹ نہ کے ان لوگوں کے راستے کی کہ غضب کیا گیا اوپر ان کے، والضالین اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ ان سے مراد چار قسم کے لوگ ہیں جن کا اس آیت میں بھی ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، دوسری آیت فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یعنی یہود پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور ضالین سے مراد نصارہ، ان کو کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور نہ پیروی کرو تم اس قوم کی خواہشوں کی، وہ خود بھی اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور زیادہ کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھی یہ گمراہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، اس کا معنی ہے اللہ قبول فرما یا ایسے ہی کر دے۔ یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ امام کے والضالین کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کا آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اس کے متعلق چند احادیث جو ہیں وہ درج کی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں اور بائیں سلام بھی پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی۔ اس کو ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو یعنی لکھا گیا ہے۔
اور وائل بن حجر ہی بیان کرتے کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا، یعنی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ تو مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو فوائد تھے کچھ بتانے والے، وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان ہی نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی ہم نے کہا، وہ دوسرے ساتھی کہتے ہیں جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے تو ان کو کچھ نہ کرو، یعنی بکریاں وغیرہ جو ہے نا، یہ جو مال ہمیں ملا ہے۔ تو جب ہم مدینہ المنورہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے، خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ گناہ ہے، تو تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ اسی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ یہ واقعی صورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری، دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ہمارے کچھ احباب تھے ملنے والے، وہ بیان کرتے کہ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، بیساکھی کے سہارے سے چلتی تھی، اس کی تندرست ٹانگ بھی بیکار ہو گئی، سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی۔ 13ویں دن ہمشیرہ دیوار کے سہارے سے ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کی ٹانگ بالکل درست ہو گئی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہے۔ مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماری پیش آئی، علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورۃ فاتحہ کا دم کرتے رہے، اگرچہ کچھ مدت لگی مگر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ یعنی 41 دن 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ جائز دم کرنا، اجرت لینا جائز ہے، کاروبار نہیں۔ تعویذ لکھنا، پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے والا بنائے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔